اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الرجال قوامون علی النساء۔ ناظرین محترم، آج ہم آپ کے سوالات کی طرف آئیں گے اور آپ وہ سوالات جو اسکرینز پر نمبر آ رہے تھے اس پر آپ نے جو سوالات بھیجے ہیں اس کے انشاءاللہ جواب دینے کی کوشش کریں گے۔ ایک سوال یہ کیا گیا ہے کہ ساس سسر کی خدمت کس حد تک کرنا واجب ہے اور نندوں کی خدمت کا کیا حکم ہے؟ ظاہر سی بات ہے کہ سوال بتا رہا ہے کہ ایک خاتون کا پوچھا سوال ہے کہ میں اپنے شوہر کے جو والدین ہیں ان کی کتنی خدمت کروں، کس حد تک میری ذمہ داری بنتی ہے، اور اسی طریقے سے ان کی جو بہنیں ہیں اس کی خدمت کرنا میرے لیے کتنا ضروری ہے۔ ہم فقہی اس کا جواب دینے سے پہلے کچھ مقدماتی بات کرنا چاہیں گے کہ دیکھیں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو انسان کے اوپر ضروری نہیں ہوتی، واجب نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پر ہم سب مسلمان ہیں، الحمدللہ ہم سب کلمہ گو ہیں، رسول اللہ کو ماننے والے ہیں، پروردگار کو کلمہ پڑھنے والے ہیں، قرآن اہل بیت سبھی کو ماننے والے ہیں۔ لیکن یہ بتائیے کہ کیا پروردگار نے ہم پر قرآن مجید کی تلاوت کرنا واجب قرار دیا ہے؟ وہ جو کلام الہی ہے اور جو قیامت تک رہنے والی کتاب ہے، اتنی اہم اتنی محکم کتاب، لیکن اس کی تلاوت کرنا، اس کو سمجھنا اور اس کے ترجمے پڑھنے کو تو چھوڑ دیجئے، صرف اس کی تلاوت کرنا ہم پر کتنے دنوں تک واجب ہے؟ جواب آئے گا کہ کسی دن بھی اور کسی بھی ٹائم کے اوپر وہ واجب نہیں ہے کہ تلاوت کی جائے۔ روزانہ بھی کرنا ضروری نہیں ہے اور نہ ہی کوئی خاص دن دیا گیا ہے کہ اس دن تو آپ کو ضرور کرنی ہے، جیسے شب قدر ہے، شب قدر تو آپ کو ضرور تلاوت کرنی ہے، ایسا بھی نہیں ہے۔ تو اتنا اہم کام ہونے کے باوجود بھی پروردگار کی طرف سے واجب نہیں ہوا ہے یہ کام کہ مسلمانوں پر واجب ہے کہ وہ روزانہ 10 آیتوں کی تلاوت کریں، یا مسلمانوں پر واجب ہے کہ کم از کم شب قدر میں وہ ایک سپارہ مکمل کریں۔ کوئی ایسی چیز واجب نہیں ہوئی۔ اسی طریقے سے آپ آگے بڑھیے، ہم سب الحمدللہ شیعہ ہیں، تو شیعہ ہونے کا کیا اب یہ مطلب ہے کہ ہم پر واجب ہو گیا ہے کہ ہم روزانہ یا مخصوص ایام کے اندر ضرور عزاداری میں شرکت کریں، ضرور مجلسوں میں شرکت کریں، ضرور ماتمداری میں شرکت کریں؟ بہت اہم کام ہے، اور کوئی شیعہ ایسا نہیں ہوگا، کوئی محب اہل بیت ایسا نہیں ہوگا کہ جو عزاداری میں شرکت نہ کرتا ہو۔ لیکن کہیں کسی روایت میں نہیں آیا اور کسی مرجع کا فتویٰ نہیں ہے کہ اگر آپ شیعہ ہو گئے ہیں تو آپ ضروری ہے کہ آپ محرم کے 10 دن تو آپ مجلسوں میں ضرور شرکت کریں۔ کوئی ایسا حکم نہیں ہے، لیکن خود انسان کا دل مائل ہوتا ہے کہ نہیں، شرکت کرنی چاہیے۔ یہ کام اگر ضروری نہیں ہے، واجب قرار نہیں بھی دیا ہے شریعت نے، تب بھی اس سے بہت سارے واجبات وابستہ ہیں۔ یہ کچھ ایسے مستحبات ہوتے ہیں جس سے اور دوسرے واجبات اور محرمات وابستہ ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہم انہی مجالس سے سیکھتے ہیں کہ امام کی معرفت کیا ہوتی ہے، اور معرفت امام یہ واجب ہے۔ ہم انہی مجالس سے سیکھتے ہیں کہ خدا کی بندگی کیسے کی جاتی ہے، اور خدا کی بندگی واجب ہے۔ تو کچھ مستحبات اور کچھ اضافی کام ایسے ہوتے ہیں کہ جو ضروری کاموں سے وابستہ ہوتے ہیں، اس لیے اگر ہم ان کاموں کو انجام دیں گے تو وہ ضروری کام بھی بطریق احسن انجام دے پائیں گے۔ یہی معاملہ اس سوال کے جواب کا بھی ہے کہ جو سوال کیا گیا ہے کہ ساس سسر کے ہم کتنے کام کریں وہ واجب ہے، تو میں تو یہ اس کا جواب دوں گا کہ آپ ساس سسر کی بات کرتی ہیں، شوہر کے کام کرنا بھی واجب نہیں ہے آپ کے لیے۔ شوہر کے لیے نہ کھانا پکانا واجب ہے، نہ چائے بنانا واجب ہے، نہ ان کے کپڑے استری کرنا واجب ہے، نہ کپڑے دھونا واجب ہے، نہ برتن دھونا واجب ہے، نہ گھر کی صفائی ستھرائی کرنا واجب ہے، نہ ان کے بچوں کی تربیت کرنا واجب ہے۔ کچھ واجب نہیں ہے، صرف 2 کام چھوٹے سے ایسے ہیں کہ جو شریعت نے واجب قرار دیے ہیں خاتون کے لیے، باقی کوئی کام واجب نہیں ہے۔ مستحب ضرور ہے اور بہت زیادہ ثواب ہے، لیکن واجب صرف 2 کام ہیں۔ ایک تمکین کرنا یعنی حق زوجیت ادا کرنا، اور دوسرا کام ان کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر نہ نکلنا۔ بس یہ 2 کام ایسے ہیں کہ جو مرد کے حکم کے مطابق انجام پائے جانے چاہیے۔ اس کے علاوہ آپ کی اپنی مرضی ہے، جو کام کرنا چاہتے ہیں کریں، جو کام کرنا چاہتے نہ کریں۔ تو جب شریعت نے اتنی آزادی دی ہے خاتون کو، تو پھر تو یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ساس سسر کے کام کرنا کتنا واجب ہے۔ آپ کام نہ کیجئے، یہ بھی آپ کی اختیار کے اندر مرضی ہے، لیکن ہاں کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو آپ کے اختیار میں ہے اور واجب نہیں ہے، لیکن اس کو منسلک کیا ہے کچھ اہم چیزوں کے ساتھ۔ مثال کے طور پر شوہر کے پاس حق طلاق موجود ہے۔ اگر انسان نے اچھے طریقے سے ذمہ داری ادا نہیں کی، اچھے طریقے سے پیار و محبت کا مظاہرہ نہیں کیا، تو پھر شوہر کے پاس حق طلاق موجود ہے۔ شوہر کے پاس دوسری شادی کا حق موجود ہے۔ تو ظاہر سی بات اس کے پھر کانسیکوینسز اسی حساب سے آگے بڑھیں گے۔ اور پھر اب یہ لڑکیوں کے اپنے اختیار کے اندر کہ وہ یا تو پیار و محبت کے ساتھ اس بندھن کو آگے بڑھائیں، یا یہ کہ وہ طلاق کا طعنہ سن سن کر اس سلسلے کو آگے بڑھائیں۔ تو بہتر یہی کہ صلاح مشورت کے ساتھ اور پیار و محبت کے ساتھ اس سفر کو آگے بڑھایا جائے، اور ساس سسر کی بھی کاموں کو انسان جتنا انجام دینے کی کوشش کر سکتا ہے دینے کی کوشش کریں۔ یہ بھی روایت کے اندر آیا ہے کہ ہر انسان کے 3 باپ ہوتے ہیں۔ ایک وہ باپ ہے کہ جو سگا باپ ہے، جو والد ہے۔
دوسرا وہ باپ ہوتا ہے کہ جس نے انسان کو سکھایا ہے اور پڑھایا ہے، تعلیم دی. جو ٹیچر ہے، استاد ہے، وہ باپ کے مقام پر ہے اس روایت کے مطابق. اور تیسرا باپ وہ ہوتا ہے کہ جو لائف پارٹنر کا اصل میں باپ ہے، لیکن وہ ہمارے بھی باپ کی منزل پر ہوتا ہے. تو جس طرح سے ہم اپنے باپ کے کام، اپنی ماں کے کام کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہوتے ہیں، اسی طریقے سے ہمیں چاہیے کہ اپنے لائف پارٹنر کی بھی ماں باپ کے کام کریں. اس حوالے سے لطیفے بہت سارے ہیں، لیکن کسی نے ایک یہ بات کہی تھی کہ آج جو ہے وہ مرد نے کہا کہ آج پیرنٹس جو ہے وہ گھر پر آ رہے ہیں، تو بیوی نے جو ہے وہ بہت ہنگامہ کھڑا کر دیا کہ وہ کیا ہر روز چلے آتے ہیں اور جو ہے وہ اپنے کام کرواتے ہیں، یہاں پر آ کے آرام کرتے ہیں، ان کی وجہ سے ہمارے بچے کھیل کود نہیں کر سکتے. یہ ساری باتیں جب بیوی کہہ گئی تو شوہر نے کہا کہ پیرنٹس میرے نہیں، آپ کے آ رہے ہیں. تو جب انسان کے خود کے پیرنٹس کے اوپر بات آتی ہے، خود کے ماں باپ کے اوپر بات آتی ہے، تو سارے یہ مسائل ختم ہو جاتے ہیں. تو اسی طریقے سے ہمیں سوچنا چاہیے کہ جو ہمارے لائف پارٹنر کے والدین ہیں وہ بھی گویا ہمارے والدین کی منزل پر ہے. تو جتنا ہم ان کی خدمت کر سکتے ہیں کرنے کی کوشش کرنا چاہیے. کچھ معاملات کو اگر انسان انجام نہیں بھی دے سکتا تو پیار محبت کے ساتھ منع بھی کیا جا سکتا ہے، کیونکہ شریعت نے بہرحال واجب قرار نہیں دیا ہے. اس لیے شریعت کا نام لے کر نہیں، اسلام کا نام لے کر نہیں، اس طرح سے کہ ابھی میری دوسری مصروفیات ہیں، میں انشاءاللہ بعد میں آپ کا کام کر دوں گی، اس طرح سے مختلف جملوں کے ذریعے، تاکہ ان کی بھی عزت نفس باقی رہے، ان کا بھی احترام اپنے مقام پر باقی رہے، اور انسان اپنی بات کو بھی ان تک پہنچا دے. یہ سب سے بہترین طریقہ ہے. اور واقعات اب اس سلسلے کے اندر بہت سارے ہیں کہ کیا کیا لوگوں کے ساتھ معاملات پیش آئے ہیں. ہم بہرحال ان واقعات کو چھوڑتے ہوئے بس اس بات کی طرف ہم آتے ہیں کہ مرد کو بھی چاہیے کہ اگر وہ محبت کا مظاہرہ کرے گا اپنی بیوی کے ساتھ، کیونکہ کبھی کبھار اس چیز کے اندر بلکہ اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ مرد کنجوس ہوتے ہیں. وہ آئی لو یو کا جملہ کہنا یا کوئی محبت بھری بات کہنا یا کوئی گفٹ لے کر آنا، اور اس کی تاثیر بہت ہوتی ہے. چاہے آپ چھوٹا سا کوئی پھول لے کر آ جائیں، چاہے ان کی پسند کا کوئی فروٹ لے کر آ جائیں، چاہے انہیں کوئی ہوٹل پسند ہے وہاں پر ان کو کھانا کھلا دیں، چاہے جو ہے سیر و تفریح کے لیے کسی پارک میں چلے جائیں، کوئی مہنگی جگہ پر ضروری نہیں جانا، کسی پکنک پر کسی مقام پر چلے جائیں. کبھی کوئی ان کی جو بیجا ضد ہے لیکن وہ اتنی کوئی ایکسپینسو نہیں ہے، اتنا وہ جو ہے وہ ناجائز بھی نہیں ہے، اگر اس کو بھی پورا کیا جائے لیکن وہ خوش ہو جائیں. یہ جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، اس سے مزید یہ بندھن مضبوط سے مضبوط تر ہوتا ہے. اور دونوں طرف کے افراد کو دیکھنا چاہیے کہ شرعی حدود کیا ہے اس کے اندر، ہمارے پاس کتنا رائٹ موجود ہے، پھر ہم آ کر آگے بات بیان کریں. اسی سے منسلک ایک اور سوال بھی ہے جس کا جواب دینا ہم یہیں پر ضروری سمجھتے ہیں، اور یہاں پر بھی ایک خاتون نے اپنا درد دل بیان کیا ہے کہ ہم ایک ہی گھر میں دیور اور جیٹھ کے ساتھ ہوتے ہیں اور ان کے سارے کام بھی کرتے ہیں، اور ہمیں پھر ساتھ میں حجاب میں بھی رہنا ہوتا ہے، کیونکہ دیور اور جیٹھ بہرحال نامحرم ہے شریعت کی نگاہ میں. فقہ جعفری کے مطابق دیور اور جیٹھ یہ نامحرم ہیں، آپ کو ان سے مکمل ویسے ہی حجاب کرنا ہے کہ جیسے ایک عام اجنبی نامحرم سے کیا جاتا ہے. تو ہم حجاب میں بھی رہیں اور ان کے کام بھی کریں. تو اس حوالے سے بھی ہم دوبارہ وہ بات عرض کریں گے کہ دونوں کو اپنی اپنی ذمہ داریوں کا اندازہ ہونا چاہیے. جیٹھ کو اور دیور کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ فرض نہیں ہے بھابھی کے لیے کہ وہ میرے کام انجام دے، اور بہرحال بھابھی کو بھی اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ ان کے چونکہ بھائی ہوتے ہیں، گویا اگر ہمارے رشتہ دار ہوتے تو میں کس طریقے سے کام کر رہی ہوتی، تو اسی طریقے سے ان کی خدمت کرنے کی، ان کے کام کرنے کی کوشش کریں. لیکن ہم یہ جو بات بار فوکس کر رہے ہیں کہ جو شریعت نے حدود بیان کی، اس شریعت کی حدود کو جاننا بہت ضروری ہے. کبھی کبھار نہ جانے بغیر انسان بہت آگے بڑھ جاتا ہے، پھر بعد میں پتہ چلتا ہے اچھا یہ تو ہمارا حق ہی نہیں تھا، یہ تو ہمارے گردن میں آ گیا. ہم پوچھنے گئے تھے اور اپنے نمازیں معاف کروانے گئے تھے، پتہ چلا کہ تو نمازوں کے ساتھ روزوں بھی ہمارے گردن پر آ گئے. تو یہ معاملات بہت ہوتے ہیں. تاریخ کے اندر بھی ملتی ہے اس کی مثال کہ مولا علی کا ایک چاہنے والا تھا، اور اس کو جب ایک شخص 3 درہم بلکہ 8 درہم دے کر گیا تھا، اس میں سے 3 درہم اس کا حق بنتا تھا، لیکن اس نے کہا کہ نہیں، میں جو ہے وہ اپنے دوست کے ساتھ میں نے بھی برابر سے روٹیاں دی تھی، اس لیے میرا 4 درہم کا حق بنتا ہے. اور پھر معاملے کو لے کر گیا مولا علی کے پاس کہ یا علی آپ فیصلہ کیجئے کہ میرے 4 درہم بنتے ہیں 3 درہم بنتے ہیں. مولا نے فرمایا کہ تم 1 درہم کے لیے لڑ رہے ہو اور میرے پاس مسئلہ لے کر آئے ہو، معاف کر دو، تم اپنا حق جانے دو. اس نے کہا نہیں یا امیر المومنین، آپ فیصلہ فرمائیں، آپ جو فیصلہ کریں گے وہ سچا فیصلہ ہوگا. پھر میرے مولا نے پورا اسے اپنا فیصلہ تفصیل کے ساتھ بیان کیا، اور آخر میں بیان کیا کہ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ تیرا نہ 4 درہم کا حق بنتا ہے، نہ 3 درہم کا حق بنتا ہے، بلکہ تیرا حق صرف 1 درہم کا ہے. اگر تم اتنی حق کی بات کرتے ہو تو تمہارا صرف 1 درہم کا حق ہے. اس لیے کبھی کبھار انسان کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ چاہ رہا ہوتا ہے کہ میں
یہ بھی معاف کروا لوں، یہ بھی معاف کروا لوں، یہ بھی معاف کروا لوں، پتہ چلتا ہے کہ نہیں، ساری چیزیں یہ انسان کے گلے میں آ گئی ہیں، میرا تو حق ہی نہیں بنتا تھا کہ جتنے کا میں نے تقاضا کر لیا ہے۔ یہ بات جو ہے وہ پیرنٹس کو بھی سوچنی چاہیے، ساس سسر کو بھی سوچنی چاہیے کہ اتنا ہمارا حق نہیں بنتا ہے کہ جتنا ہم اپنے بہو کے اوپر کبھی کبھار برڈن ڈال رہے ہوتے ہیں، اور یہی معاملات دیور اور جیٹھ کو بھی سوچنے چاہیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ